قادیانی مرزئی کون ہیں؟ یہ فرقہ ہے جو ایک جھوٹے کو حضور کے بعد نبی مانتا ہے۔ یہ مرزا قادیان غلام احمد قادیانی قادیان شہر کا رہنے والا تھا۔ اس کی کتاب البریہ صفحہ 139 پہ ہے کہ یہ 1839 میں پیدا ہوا اور سال وصال تو سب کو معلوم ہے، لاہور میں 1908 میں ہیضہ کی وجہ سے مر گیا، اور اس کی پوری عمر جو ہے 1839 کے حساب سے 69 سال بنتی۔ پڑھائی میں یہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں تھا، سیالکوٹ کی کچہری میں نوکری لے لی، اچانک نوکری چھوڑ دی، واز کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے مسلمان خوش ہوتے ہیں کب؟ جب کوئی آدمی سائنس اور اسلام کو بیان کرتا ہے، جب کوئی آدمی تقابل ادیان کمپیریٹیولی اسلام کو بیان کرتا ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور دوسروں کے اعتراضات کے جب جواب دیتا ہے ان کی کتابوں سے، تو ہماری عوام بڑی خوش ہوتی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اس کا دور دور دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مولوی نہیں ہے، وہ MBBS ہے، لیکن ہماری عوام خوش ہوتی ہے کہ وہ تقابل ادیان پہ تقریر کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے ان کو کہ یہ تمہاری کتاب کے اندر ہے۔ یہی حال ہوا۔ مرزا قادیانی اٹھا، اس نے بھی سب سے پہلے یہی کیا۔ کیا مرزا قادیانی سے بڑے عالم نہیں تھے؟ اس کا جو نائب تھا حکیم، وہ اس سے زیادہ بڑا علامہ تھا، بڑے بڑے علامہ تھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس کو سٹیج مل جاتا ہے، اختیار چیز مل جاتی ہے، وہ پھر آگے ذرائع اسے مل گئے، وہ شہرت پا گئے۔ آریہ جو لوگ تھے ہندو، ان کے ساتھ مناظرے کا موقع بھی دے دیا، اور یہ بھی سیٹ اپ بنا دیا گیا کہ یہ ہاریں گے۔ سارا سیٹ اپ جو ہے بن گیا، اب یہ دھڑا دھڑ مشہور ہونے لگا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہندوؤں کو کوئی ہرا رہا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر اس دور کے اندر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ خوش ہوئے اور عقیدت کا اظہار بھی کر دیا۔ تو بعض اوقات آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی کی ایک خوبی کو دیکھ کر وہ اپنی ساری عقیدت کا اظہار کر دیتا ہے، جبکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ باقی کام کچھ اور کر رہا ہے۔ تو یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر عبدالحکیم کو توبہ کا موقع ملا، بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع ملا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب اس آدمی نے جب مسلمان اس کے دیوانے ہوئے، آریہ سماج کے اعتراضات، ان کے جوابات، اسلام دشمن طاقتوں کی سرپرستی، اس شخص نے جب خود کو مشہور کروا لیا تو اب قلم آگے بڑھا۔ پہلے یہ مجدد بنا، محدث مجدد، پھر مہدی، پھر مسیح، پھر مسیح موعود، اور آخر میں ذلی بروزی کشفی طبی نبی بن گیا، اور پھر اس کے بعد پکا نبی بن گیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو بھی حل کیا تو ایک صوفی نے حل کیا۔ اس لیے تصوف کوئی چھوٹا شعبہ نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو بھی ثابت کیا تو ایک صوفی نے آ کر کیا، ایک ولی کامل نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح سے آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، لفظ پیدا پہ غور، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب قرآن سے ثبوت سن لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ یہ عقیدہ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَلَٰكِنَّ رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی۔ خاتم النبیین کا معنی وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا نبی بعدی، یہ ہے اس کا ترجمہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے مناظرہ کرنا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ جب آپ مناظرہ کر رہے ہیں تو آپ ایک ایسی چیز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ثابت ہو چکی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو وَلَٰكِنَّ رسول اللہ وخاتم النبیین، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، وہ خاتم النبیین ہے۔ ہر ایک کی کتاب میں من بعدک ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں آ رہے ہیں۔ تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو من بعدک بند ہو گیا، اب من قبل ہی ہے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ جس اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور گزشتہ انبیاء پہ نازل کردہ وحی میں ایمان لانے کو کئی مرتبہ کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی وحی کا ذکر نہیں کیا۔ ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا وَمَا يُنزَلُ مِن بَعْدِكَ۔ تو ثابت یہ ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو وحی پر ایمان بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ نے قبل فرمایا، بعد نہیں فرمایا۔
کیا اتنا اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے افیمیوں اور انگریز کے نوکروں کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خاتم النبیین کا معنی وہی بتلائے گا جو اللہ کی طرف سے آئے گا، کیونکہ نبوت کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ ہر نبی نے کہا میرے بعد ایک آئے گا، میرے بعد آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری تھے، انہوں نے کہا جو میرے بعد آئے گا، نام بھی بتا دیا اس کا کہ بعد آئے گا، بعد آئے گا۔ اب میں نام بتاتا ہوں، احمد اس کا نام ہے، لیکن حضور نے نہیں کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا۔ اب احادیث مبارکہ سن لیجیے۔ آریہ دھرم کتاب کا نام ہے، اور نیٹ پہ اگر آپ اس کتاب کو نکالیں گے تو اس کا صفحہ جو ہے وہ 40 بنے گا۔ اس میں ہے کہ ہماری مسلمہ کتابوں میں اول درجہ صحیح بخاری ہے، اس کی تمام حدیث ہمارے لیے حجت ہیں جو قرآن سے مخالف نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر مسلم شریف ہے۔ اور یہاں یہ ہے بلکہ ہماری معتبر حدیث کی 2 کتابیں بخاری اور مسلم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت ہے۔ تو بخاری اور مسلم کو معتبر کتابیں مانا، تو بخاری اور مسلم کی حدیثیں سن لیں آپ۔ مسلم شریف کتاب الفضائل، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بخاری اور مسلم اور نسائی میں حدیث ایک پوری ہے، انما مثلی و مثل الانبیاء کرجل بنا دارا فاکملھا واحسنھا الا موضع اللبنۃ، کہ اس نے بنایا، میں اور انبیاء کی مثال ایسی ہے، کسی شخص نے ایک مکان کو پورا کیا اور ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی۔ اب لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں، یدخلونھا ویتعجبون منھا ویقولون لولا موضع اللبنۃ، بڑا اچھا مکان ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اس اینٹ کی جگہ میں ہوں، آپ کی وجہ سے عمارت مکمل ہوگی۔ تو یعنی ایک بہت بڑا مکان ہے، بڑا خوبصورت مکان ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، تو وہ ایک اینٹ کی جگہ میں، حضور آئے، مکمل ہو گئی۔ اب ترمذی شریف میں حدیث، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاث لهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب ان الفاظوں کے ہوتے ہوئے تشریح کرنے کی اور کیا ضرورت ہے کہ 30 کذاب آئیں گے میری امت میں، فی امتی، میری امت میں، کسی اور جگہ سے نہیں آئیں گے، میری امت میں ہوں گے، کذاب ہوں گے، 30 ہوں گے، ہر ایک گمان کرے گا ان میں سے وہ نبی ہے۔ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتمی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ترمذی، یا ابا ذر اول انبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا نبیوں کا اول آدم اور ان کا آخر محمد، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بخاری، ذهبت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات، نبوت چلی گئی، کوئی نبوت نہیں اب میرے بعد، بس مبشرات ہیں۔ یا رسول اللہ وہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، سچی خوابیں، اور اگر ذلی بروزی کشوی جزوی طبی آنا ہوتا تو حضور ضرور بتاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت اور نبوت جو ہے وہ مکمل ختم، اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ عقلی طور پر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اب ضرورت کاہے کی ہے؟ اب وہ آئیں جو آ کے تبلیغ کرتے جائیں۔ اگر اطاعت، اتباع، عشق، علم کی وجہ سے کوئی نبی بنتا تو صحابہ میں تو یہ چاروں جمع تھی چیزیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی۔ اطاعت کا تو یہ عالم تھا کہ دنیا میں ہی ان کو جنتی قرار دے دیا گیا، انہوں نے اسلام کو بچایا ہے، پھیلایا ہے۔ وہ کون سی خوبی ہے جو مرزا کے اندر ان سے زیادہ ہے؟ مرزا نبی تو ابتدائی 30 سال انکار کیوں کرتا رہا اگر وہ نبی تھا؟ نبی نبوت کا اعلان تو دیر سے کر سکتا ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ سب لوگ یاد رکھو، جھوٹ بولنے والا ولی نہیں ہو سکتا، نبوت تو بڑے اعلیٰ مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ مرزا نے اپنی پوری زندگی میں جھوٹ بولا، مختلف اوقات میں مختلف دعوے کیے، میں مجدد ہوں، محدث ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔ آپ کی جب گفتگو ہو کسی مرضی سے، حیات مسیح پہ گفتگو اس پہ مت کرو، آپ نے جو گفتگو کرنا ہے وہ یہ کرو، اس کی عبارات کے اوپر گفتگو کرو۔ تو موضوع کیا بنانا ہے؟ حیات مسیح موضوع نہیں بنانا، موضوع بنانا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا، غلام احمد قادیانی، اس کی سیرت کیا ہے اور اس کے الہامات کیا ہے، اس کی باتیں، ان کو موضوع بنانا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ دیکھو، یہ اس کی باتیں۔ اب میں چند باتیں آپ کے گوش گزر کر دوں۔ زمیمہ براہین احمدیہ، حصہ پنجم، 112 صفحے پہ، جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ مرزا نے خود کہا جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے، تو آپ نے یہ جملہ یاد رکھنا ہے۔ اب سنتے جائیے، آسمانی فیصلہ،
میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دارائے اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اب تناقض ذرا دیکھیے، دافع البلا اس کتاب میں صفحہ 11 پہ لکھا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اپوزٹ ہو گئے تو کیا کہا تھا انہوں نے کہ جھوٹے کے کلام میں تناقض ہوتا ہے۔ تو پہلی بات جھوٹ۔ تجلیات الہیہ صفحہ 24، اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے، پس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ تناقض۔ حقیقت الوحی صفحہ 391، خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جز سے کم نہیں ہوگا۔ پہلے کیا کہا کہ شریعت مینز یہی ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، اور یہاں کہا وہی اترتی ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 164، جو مرزا کو نہ مانے کافر۔ اب تناقض دیکھیے، تریاق القلوب صفحہ 130، میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا۔ آریہ دھرم، ہماری مسلمہ کتابیں، ان میں سے اول درجہ صحیح بخاری، اور یہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ان کی کتاب سے۔ ہماری معتبر حدیث کی 2 کتابیں بخاری اور مسلم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا تناقض دیکھیے۔ ازالہ جلد 2 صفحہ 521، حدیث از بس ناقابل اعتماد ہے، حضور پہ قرآن نازل ہوا، حدیث نہیں، ہمارا ایمان قرآن ہے، حدیث نہیں۔ پہلے کیا کہا؟ ہماری مسلمہ 2 کتابیں ہیں، یہاں کیا کہا؟ تو قرآن میں تو پھر مسیح کے آنے کی خبر نہیں، پھر حدیث کی بنیاد پر یہ رسول مسیح موعود کیسے ہو گیا؟ مرزا صاحب کہتے ہیں زمیمہ نزول المسیح صفحہ 38، خبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان درازی کرے۔ تو جو اپنے بڑوں پر زبان درازی کرے وہ کون ہے؟ مرزا صاحب کے نزدیک وہ خبیث ہے۔ اب ذرا سنیے، کشتی نوح حاشیہ 65، یورپ کے لوگ جس قدر شراب پیتے ہیں اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، شاید پرانی عادت تھی یا بیماری تھی۔ زبان درازی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو شراب کا عادی بنا دیا۔ نبی کامل پہ زبان درازی کی تو مرزا کیا ہوا؟ اب سنو، اب ذرا زبان درازی کی حد سنیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو شادی نہیں کی، اللہ فرماتا، اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ یہ سیدم و حصورہ ہے، الگ رہے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ آئیں گے اور شادی کریں گے۔ اب ذرا مرزا صاحب کا جملہ سنیے، مکتوب احمدیہ جلد 100 صفحہ 28، ہجڑا ہونا کوئی خوبی نہیں ہے، حضرت مسیح نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مردانہ صفت کی اعلیٰ ترین صفت سے محروم تھے، اس لیے شادی نہ کر سکے۔ سنا آپ نے؟ تو جو راست بازوں پر زبان درازی کرے، مرزا صاحب کہتے ہیں وہ خبیث ہے۔ تو میری لڑائی نہیں ہے مرزیوں سے، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے ان کے نبی نے کیا کہا۔ مرزئی آپ کو مرزا کی سیرت پر نہیں آنے دے گا، کبھی بھی نہیں آنے دے گا، آپ کو حیات مسیح پہ الجھائے رکھے گا۔ آپ جب بھی گفتگو کرو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی گفتگو کرو، اس کے کردار کے اوپر۔ تریاق القلوب تصنیف جو ہے 1899 کی ہے، 1000 ہاں دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ اب تناقض ذرا دیکھیے، ڈاکٹر عبدالحکیم جو ہے یہ 20 برس سے مرزا قادیانی کا دیوانہ رہا، 20 برس اس کے ساتھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہدایت دے دی، اسے پتہ چل گیا کہ یہ خبیث آدمی دین کی تبلیغ نہیں کر رہا، یہ عشق مصطفیٰ اور دین کی باتیں اور یہ جو کر رہا ہے اس کی آڑ میں اس کا کوئی کام اور ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ جو ہی چھوڑا پھر اس نے اس کے خلاف کتابیں لکھی، المسیح الدجال کانا مسیح۔ 12 جولائی 1906 کو ایک الہام اس نے شائع کروا دیا، اس نے کہا آج کی تاریخ سے 3 سال بعد مرزا مر جائے گا۔ مرزا نے دعا کی، میرے رب صادق اور کاذب میں فرق کر دے۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر اعلان کر دیا کہ بھائی میں اور مدت کم کرتا ہوں، 4 اگست 1908 سے پہلے یہ بندہ مر جائے گا۔ اب تناقض ذرا دیکھیے گا، تبلیغ رسالت جلد ہم صفحہ 131، مرزا پہ وہی آئی کہ اپنے دشمن سے کہہ دو خدا تجھ سے مواخذہ کرے گا اور مرزے کی عمر جو ہے وہ بڑھے گی۔ لو جی، اب دیکھیے کہ یہ اس پر وہی آتی ہے اور ڈاکٹر عبدالحکیم جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ 4 اگست 1908 سے پہلے مر جائے گا، یہ مئی 1908 میں حیضہ سے لاہور کے اندر مر گیا۔ مرزا کے سسر ناصر یعقوب لکھتے ہیں، حیات ناصر شیخ یعقوب صفحہ 14، حیضہ ہوا اور مرزا 1908 کو مر گیا۔ یہ اپنے فزیشن ڈاکٹر سید محمد حسین کے گھر میں تھا۔ اب ذرا سنیے، زمیمہ تحفہ گولڑویہ حاشیہ 30، اس خدا نے مجھے براہین میں بشارت دی کہ ہر ایک خبیث عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا۔ محمدی بیگم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے مرزا کے لیے۔ مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ اس لڑکی سے نکاح کر
اگر لڑکی انکار کرے تو انجام برا ہوگا. جو نکاح کرے گا بعد از نکاح 2.5 سال تک اور والد 3 سال تک مر جائے گا. گھر میں تفرقہ اور تنگی بڑھے گی. آخرکار وہ لڑکی مرزا صاحب کے عقد میں آ جائے گی. یہ ان پر الہام ہوا. مرزا مگر احمد بیگ جو ہیں وہ نہیں مانے. عید کے مہینے میں شادی رکھ دی. مئی 1891 میں محمدی بیگم کا نکاح سلطان احمد سے ہو گیا. مرزا غلام احمد منہ تکتا رہ گیا. وہی کے مطابق سلطان احمد کو دسمبر 1893 میں مر جانا تھا مگر وہ 40 سال تک زندہ رہا. محمدی بیگم کا نکاح نہ ہوا مرزا سے. مرزا حیضے سے بیت الخلاء کے اندر ہی مر گیا. کچھ معلوم ہوا؟ مزید جاننے کے لیے پیر میر علی شاہ کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھیں اور بہت انگریزی کے ساتھ اس کی چیزوں کو جو اکٹھا کیا ہے وہ طاہر عبد الرزاق ہے. پیر میر علی شاہ اور مسئلہ ختم نبوت. میر علی شاہ گیلانی آپ نے شمس الہدایہ لکھی. مرضیوں کی نیندیں اڑ گئی. آپ نے صرف ایک ہی کہا اس سے تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کر دے بس. کتنی بڑی بات ہے کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ فرمایا مرزا تو صرف لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کر دے بس. پھر کیا تھا؟ مرزا نے جو لوگ چھوڑ گئے تھے ان کو زیادہ تنخواہ دے کے واپس بلایا. سارے بندے اکٹھے ہو گئے. بےزتی ٹکا کے ہونے لگی پورے ہندوستان کے اندر. اب انہوں نے کہا اب اعتراضات شروع کر دی. بھئی اعتراضات کیوں کر رہے؟ اعتراض کے لیے حکیم نور الدین کو بیٹھا لیا. سارے لوگوں اب ڈھونڈو. سارا دن کام ہی ہے اعتراض بناتے جاؤ. وکیلوں کی طرح بناؤ. اعتراض بننے لگے. پیر میر علی شاہ ٹکا ٹک ہر ایک کا جواب دیتے. اللہ اکبر جل شانہ. مجدد ملت پیر میر علی شاہ جواب دیتے. اوپر سے سوال داغ دیتے اور سوالوں کا جواب ان کے پاس کوئی نہ ہوتا. مرزا نے مجدد ملت سید میر علی شاہ گیلانی کو چیلنج کیا کہ لاہور میں ایک جلسہ مقرر کیا جائے صادق اور کاذب کو پرکھنے کے لیے. قرآن اندازی کے طور پر کوئی صورت نکالیں. اس صورت کی 40 آیتیں ہوں یا 40 آیتوں والی ہی صورت ہو اور دعا کریں یا اللہ جو سچا ہے اس پہ اس صورت کے حقائق اور معرف فصیح و بلیغ عربی میں عین جلسہ میں لکھنے کے لیے روحانی طاقت دے اور روح القدس کے ساتھ اس کی مدد کر. لکھنے کے لیے 7 گھنٹے کا ٹائم ہوگا. یاد رہے لاہور کے علاوہ کوئی اور مقام نہ ہوگا. مجھے 1 ہفتہ پہلے رجسٹری خط دینا ہوگا. اگر میں حاضر نہ ہوں تو اس صورت میں بھی مجھے کاذب سمجھا جائے اور میں کاذب ہوں گا. یہ انہوں نے اعلان کر دیا. عربی میں تفسیر لکھنا پیر صاحب نے فرمایا نبیوں کا کام لکھنا نہیں ہے بھائی. تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو عربی میں فصیح تفسیر لکھنی ہے تو اس سے تو مصر والے تم سے اچھی لکھ لیں گے. لبنان والے سعودی عرب والے وہ تو عربی بولتے ہیں وہ آگے لکھ لیتے. وہ سارے نبی ہیں. عربی میں تفسیر لکھنا نبوت کی دلیل نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے. مسیح موعود ہونے کا آج اچھا موقع ہے تمہارے لیے. تم آؤ اور آگے ثابت کرو تمام علماء کے سامنے. یہ ثابت ہو جائے گا تو باقی کمالات خود ہی ثابت ہو جائیں گے. تو یہ تو ثابت کر کہ تو ہے. 25 اگست جو ہے وہ طے پایا. مرزئی بھی بڑے خوش تھے. مسلمان تو ہندوستان سے اور اب جو پاکستان ہے اس کے علاقوں سے آگے ایک بہت بڑا مجمع لگ گیا. اللہ اکبر جل شانہ. مرزئی بھی مرزئیوں کو یہ تھا کہ لو بھائی آج فیصلہ ہو جائے گا. آج سب مان لیں گے کہ مرزا نبی ہے. وہ بڑے خوش. 4 دن پہلے مرزئی کی طرف سے لیٹر آ گیا کہ تقریری بحث نہ ہوگی. تقریری بحث نہیں ہوگی. لکھا جائے گا. ہم تحریری مقابلہ کریں گے. آپ نے فرمایا نبی لکھتے نہیں ہوتے. چلو ٹھیک ہے ہمیں یہ بھی منظور آ جا لکھنے کی بھی کر لیتے. مقررہ دن ملک کے طول و عرض سے ہزارہ مسلمان لاہور پہنچ گئے. ہر مکتبہ فکر کہ علماء نے مجدد ملت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا. پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی ہر شرط کو کیوں مانتے جا رہے؟ تو ایک بار آ تو صحیح ثابت تو کر. جو تو کہے گا وہی. ہم نے فرمایا بلکہ گفتگو کے دوران تو فرما دیا. کہنے لگے لکھنے کا ہاتھ سے کیا, تجھے تو نبوت کا دعویٰ ہے, تو کاغذ اور قلم رکھ, میں کاغذ اور قلم یہاں رکھتا ہوں, تو حکم دینا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرا, تو حکم دینا, میں نبی کا ادنا غلام ہوں, میں بھی حکم دوں گا. جس کا قلم لکھنے لگ جائے گا وہ سچا, تیرا لکھنے لگ جائے تو, میرا لکھنے لگ جائے تو جھوٹا. جس کا قلم لکھنا لگ جائے وہ سچا ہوگا. نہیں آیا. پھر اس نے یہ بات چھوڑ دی, او جی ایک لولا اور لنگڑا ہونا چاہیے, میں کہوں گا کہ کھڑا ہو جا, وہ کھڑا ہو جائے, اور آپ بھی کہو کھڑا ہو جا, تو جس کے کہنے پہ وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا لولا لنگڑا کیوں, تم مردہ لے کر آ. اللہ اکبر جل شاہ, تم مردہ لے کر آ. سامنے مردہ رکھتے ہیں, تو کہے یہ اٹھے, میں بھی کہوں گا اپنے نبی کے صدقے سے اللہ کے بھروسے پر. تو جس کے کہنے پہ اٹھ گیا پھر بھی نہیں آیا. لیکن میں سوچا کرتا تھا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہر بات مانے جا رہے ہیں, کیوں؟ تو سن لیجیے وجہ کیا تھی. پیر میر علی شاہ ایک روز چبوترے پر
آپ اس چبوترے پر زور کی نماز سے پہلے کیلولہ کرتے تھے، اس میں اکثر بیٹھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، سنن پڑھتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے کیلولے کے ٹائم جب آپ سوئے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ نے فرمایا بیٹے اٹھو، اس فتنے کی سرکوبی کرو، ہم تمہارے ساتھ. ہاں یہ تھا جملہ. ان کو معلوم تھا کہ مرزا جھوٹا ہے، اور جب یہ میرے سامنے آئے گا میں جو بولوں گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب تعالیٰ پورا فرما دے گا. پیر میرے علی شاہ لاہور کی طرف روانہ ہوئے. رستے میں لوگ ملتے جائیں. لاہور جب آپ پہنچے تو 3 گھنٹے تک لوگ آپ کے ہاتھ چومتے رہے مصافحہ. پھر آپ وہاں پہنچے. کچھ لوگوں نے کہا حضور تقریری مباحثہ ہی ہونا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا وہ جو شرط لگائے ہمیں منظور ہے، کسی طرح علماء کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. لوگ شاہی مسجد میں جمع ہو گئے، مسلمان بھی اور مرزئی بھی. شدت سے انتظار تھا. مسلمان تو پہنچ گئے مگر مرزا نے نہ آنا تھا نہ آیا. اب وہ اپنی حرکتوں پہ آ گیا. مرزئیوں کی آپ کو پتہ حرکتیں کیا؟ یہ سارے غور سے سن لو. یہ لفظوں کے ہیر پھیر میں رہتے ہیں. جھوٹا آدمی، یہ جھوٹے کی نشانی ہوتی ہے، وہ اصل بات کو ثابت نہیں کرے گا. وہ جو آپ بات کریں گے نا وہ اس کے اندر چلا جائے گا، پھر اسے ایک اور بات نکال کے اس پہ لگا رہے گا، پھر اس میں سے ایک اور بات نکال کے اس میں لگا، پھر اس میں سے ایک اور بات. تو وہ باتوں میں سے لفظوں کے ہیر پھیر میں رہتا ہے. اصل مدعا کی طرف وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اصل مدعا میں وہ جھوٹا ہوتا ہے. یہی حرکتیں ہم شروع کر دی. میرے علی شاہ لکھ دیں تقریر نہیں ہوگی، صرف تحریر ہوگی. آپ نے فرمایا آؤ کاغذ قلم کو بولیں، لکھ، جس کا حکم چلا وہ سچا. لوگ پوچھتے تھے تو نبوت کا دعوے دار ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، فرشتے تیرے ساتھ ہیں، ڈر کس بات کا ہے، آجا. پیر صاحب نے فرمایا مرزا سے بول دو تیری شرائط پر مناظرہ منظور، جو شرطیں لگاتا ہے لگا، آجا. مرزا نے آنے سے انکار کر دیا اور بولا مولوی مجھے قتل کر دیں گے. پھر وہ لفظوں کا ہیر پھیر، مولوی مجھے قتل کر دیں گے، میں نے نہیں آنا. جب مرزا نہ آیا، کیونکہ اس کو الہام ہو گیا تھا مرزے کو، تو بری طرح مارا جائے گا، مت جا، تو جو کرے گا کہے گا الٹ ہوگا. میرے علی شاہ کے پیچھے اللہ اور اس کا رسول ہے، وہ زبان سے جو ادا کرے گا پورا ہو جائے گا، مت جا. تو اس کو الہام ہو گیا. وہ شیطان جو الہام کرتے ہیں نا وہ ہو گیا. مرزئی لفظوں کے ہیر پھیر میں لگے رہے. آئے نہیں. 27 اگست کو ایک عظیم الشان جلسہ ہوا. علماء نے ختم نبوت اور عقیدہ کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا. چھوٹی کو علماء جانتے. پیر میرے علی شاہ 24 سے 29 اگست تک وہاں رہے. واپس تشریف لے آئے تو پھر وہی لفظوں کا، وہ جو چلے گئے، میرا مناظرہ قبول نہیں کیا، بھاگ گئے. پھر آپ نے سیف چشتیائی لکھی. یہ بھی ہر مسلمان ضرور پڑھے اسے. 1907 کی بات ہے. مرزا نے اپنا الہام بیان کیا کہ اس جیٹ کو پیر میرے علی شاہ مر جائے گا. آپ نے فرمایا کچھ نہ ہوگا، اس جیٹ میں تو کم از کم میں نہیں مرتا. اور واقعی آپ نہیں فوت ہوئے، اگلے جیٹ میں وہ مر گیا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.